ہم نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی وہاں لڑکیوں کے لیے تعلیم عام نہ تھی۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا رواج نہ تھا۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی بیٹی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن میں اس حق سے محروم رہی۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے جو 7 سال کی عمر کو پہنچے تو ابا انہیں اپنے ساتھ کھیتوں پر لے جانے لگے۔ میری چھوٹی بہن جب کچھ سمجھدار ہوئی تو میں نے اماں سے کہا کہ رانو کو اسکول میں داخل کروا دے۔ میری بات پر اماں نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کہنے لگی کہ کیا آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے اسکول کی شکل بھی دیکھی ہے جو میں اسے اسکول میں داخل کروا دوں؟ اسکول بھیج کر بھی تیرے ابا نے کون سا اسے استانی بننے دینا ہے؟ اماں کی وہی باتیں تھیں جو اکثر گاؤں دیہاتوں کی خواتین سوچا کرتی تھی۔ لڑکیوں کو تعلیم نہیں دلوانی چاہیے، وہ زبان دراز ہو جاتی ہیں، اپنے حق اور وراثت کا سوال کرتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ عورت اور بے زبان گائے جانور ایک برابر تصور کیے جاتے ہیں تو یہ بات ہمارے گاؤں میں بالکل سچ تھی۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو اپنی زندگی کے فیصلے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ میں اپنے لیے تو کچھ نہ کر سکی، لیکن میری خواہش تھی کہ میری چھوٹی بہن تعلیم کے زیر ضرور آراستہ ہو سکے، اس لیے میں نے اپنی والدہ کی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ ہمارے ہاں مردوں کے سامنے عورتوں کو بات کرنے کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن اپنی چھوٹی بہن کی خاطر میں نے ابا سے بات ضرور کی تھی۔ سردیوں کی راتیں تھی، اس لیے سب رات کا اندھیرا چھاتے ہی رضائیوں میں بس جاتے تھے۔ میں ابا کے لیے گرم گرم دودھ ان کے کمرے میں لے گئی۔ ابا نے گرم دودھ کا گلاس پکڑا اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا کہ ابا آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں کہو۔ میں نے کہا ابا رانو کو اسکول میں داخل کروا دو، وہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی لڑکی اسکول نہیں گئی۔ میری بہن اگر پڑھ لکھ گئی تو سارے خاندان میں آپ کا نام اونچا ہوگا۔ امجد کی بیٹی نے ساری برادری میں اپنے ابا کا نام اونچا کیا ہے۔ میری والدہ میری بات سن کر گھبرا سی گئی تھی کہ کہیں اس بات پر میرے والد مجھے ڈانٹ ہی نہ دیں، اس لیے مجھے گور کے دیکھ رہی تھی کہ میں نے ابا سے یہ بات کہی کیوں۔ ابا مجھ سے کہنے لگے برادری والے اعتراض کریں گے۔ میری والدہ کا لہجہ دھیما تھا، اس لیے میرا کچھ حوصلہ بڑھ گیا۔ میں نے کہا ابا اگر ثابت قدم رہو گے تو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ ابا چپ سے ہو گئے۔ مجھے ان کی چپ نے بہت مایوس کیا تھا، لیکن اگلے روز میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میرے والد نے میری چھوٹی بہن کو اسکول بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں یوں خوش تھی جیسے مجھے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت مل گئی ہو۔ میں خود اماں کے ساتھ اپنے گاؤں کے گورنمنٹ اسکول میں اپنی بہن کا داخلہ کروانے گئی تھی۔ میں بڑی حسرت سے اس کی عمارت کو دیکھ رہی تھی جو پرانی اور خستہ حالت تھی، لیکن میرے لیے وہ اس سے بھی قابل رقص تھی۔ وہاں لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ میری بہن کا داخلہ ہو چکا تھا، کتابیں اسکول سے ہی مل گئی تھی، یونیفارم ابا نے لا دیا تھا۔ جس صبح رانا نے اسکول جانا تھا، اس رات مجھے خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ میں آنکھیں بند کرتی تو ایک جوان خوبصورت سی باتمال لڑکی ہاتھ میں ڈگری لیے مجھ سے کہتی، آپی آپ کی رانو ڈاکٹر بن گئی ہے۔ میری آنکھوں نے تو اپنی بہن کے لیے خواب بھی سجانے شروع کر دیے تھے۔ صبح سویرے اٹھ کر میں نے رانو کو خود تیار کیا تھا اور ابا اسے اسکول چھوڑنے چلے گئے۔ پورا دن میرا دھیان رانو کے اسکول کی طرف تھا۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا جو حسرت بن چکا تھا۔ میرا یہ حال تھا کہ اگر زمین پر اخبار کے ٹکڑے دیکھ لیتی تو فوراً اسے پکڑ لیتی، انہیں چومتی اور کسی اوپر کی جگہ پر رکھ دیتی کہ اس پر وہ الفاظ لکھے ہیں جو ہماری جہالیت کو دور کرتے ہیں۔ میں کاغذ کو کبھی زمین پر نہیں پھینکتی تھی کیونکہ ہم اس پر لکھنا سیکھتے ہیں۔ میں نے کسی سے سنا تھا علم احترام کرنے سے آتا ہے۔ ہم جب اساتذہ اور کتابوں کو اہمیت اور احترام دیتے ہیں تو کامیابی ہمیں مل کر رہتی ہے۔ جب رانو اسکول سے آتی تو فوراً اس کی کتابیں اور کاپیاں دیکھنے لگتی، اس سے پوچھنے لگتی کہ وہ لفظوں کو دا کیسے کرتی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ میں اپنے تعلیم کے شوق کو اپنی بہن کے ذریعے سے پورا کرنے لگی تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلنے لگا تھا۔ جیسے جیسے ان پر سیکھ رہی تھی ویسے ویسے میں بھی سیکھتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی رانو چوتھی جماعت میں پہنچی تو اس کی حرکتیں کچھ عجیب و غریب سی ہونے لگی تھی۔ رانو تیسری جماعت تک اول آتی رہی اور جس دن وہ اول آتی اس دن ہمارے گھر رونق سی لگی ہوتی تھی۔ ہم بہت خوش تھے۔ ابا کے چہرے پر بھی خوشی کی ایک لہر دوڑتی جا رہی تھی، لیکن چوتھی جماعت میں آتے ہی رانو کچھ گھبرائی سی لگنے لگی تھی۔ اب تو مجھ سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ گھر پر آتی تو اپنا بستہ ایک طرف پھینک دیتی۔ میں نے اسے بچپن سے یہی بات سمجھائی تھی، اپنی کتابوں کی قدر کیا کرو گی تو تبھی کچھ ڈاکٹر بن پاؤ گی۔ وہ پہلے بڑے آرام سے بیگ رکھا کرتی تھی، بڑی خوش ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو یوں تھی جیسے تھکی تھکی سی بیزار سی ہونے لگی ہو۔ میں جب اس سے وجہ پوچھتی تو گھبرا جاتی، نفی میں سر ہلانے لگتی، کہتی کچھ بھی نہیں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید رانو کو پڑھائی مشکل لگنے لگی ہے، اس لیے وہ کچھ چپ سی ہو گئی ہے، لیکن وجہ کچھ اور ہی تھی
اور میری بہن کی معصومیت چھن چکی تھی۔ میرا دل جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا خون کے آنسو روتا۔ ایک بار تو جب رانو گھر آئی تو اس کے یونیفارم پر خون کے دبے دیکھ کر میری تو گویا جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ اتنی بے حال تھی کہ آتے چارپائی پر گر گئی۔ میں دوڑ کر اس کے پاس آئی تھی۔ اماں بھی پریشان ہو گئی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ جاؤ جا کر نیمبو پانی لے کر آؤ۔ میں جلدی سے نیمبو پانی بنانے لگی۔ اماں میری بہن کو سہارا دیتے ہوئے پانی کے لیے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے نیمبو پانی بنا کر جب امی کے کمرے کے پاس آئی تو امی کہنے لگی کہ تم ابھی باہر ہی رہو۔ میری پریشانی سے جان نکلی ہوئی تھی کہ آخر رانو کو ہوا کیا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد امی نے دروازہ کھلا تو ان کے چہرے پر تکفر کی ایک گہری لہر تھی۔ رانو ابھی بھی رو رہی تھی لیکن اس کے کپڑے اب تبدیل تھے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ رانو کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں رو رہی تھی اور وہ خون کے دبے کیسے تھے؟ وہ کہنے لگی کہ راستے میں گر گئی تھی اس لیے اسے چوٹ لگ گئی تھی۔ یہ کہہ کر امی نے میرے ہاتھ سے وہ نیمبو پانی کا گلاس لیا۔ کہنے لگی گرمی بھی بہت ہے، دیکھ تو صحیح شالو چل رہی ہے اور اسکول کون سا قریب ہے، اتنا لمبا راستہ ہے، اس لیے چکرا کر گر گئی تھی، کل نہیں بھیجوں گی اسے۔ اماں نے یہ کہا اور رانو کا ہاتھ پکڑ کر باہر صحن میں لے آئی۔ کہنے لگی میں تجھے کھانا دیتی ہوں، وہ کھا بھی چکر دور ہو جائیں گے۔ رانو چپ سی ہو گئی تھی لیکن سسکیاں بھر رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ فوراً سے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں نے لاہوری کولر میں برف ڈالی اور وہ کولر رانو کے کمرے میں چلا دیا۔ وہ 3 گھنٹے بعد چیخ مار کر اٹھی تو میں اور اماں گھبرا گئے، فوراً سے رانو کے کمرے میں چلے گئے۔ رانو بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ امی کو دیکھ کر امی امی پکارنے لگی اور جب امی اس کے پاس گئی تو وہ امی کے ساتھ گلے لگ گئی۔ میری امی سمجھی وہ دوپہر کو کھیتوں کے بیچوں راستے سے آتی ہے، اس لیے شاید وقتی طور پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ امی نے ثابت لال مرچ کے ساتھ دانے لیے اور رانو کے سر پر وارنے لگی اور پھر اسے چولہے پر رکھ کر جلا دیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا یہ مرچیں نظر کو ختم کر سکتی ہیں۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جو عورت مجھے کلام پاک پڑھاتی تھی وہ مجھے کہتی تھی کہ سورت قلم کی آخری آیات میں نظر بند کا علاج ہے، لیکن میرے خاندان والوں کی ناسمجھی نے ہمیں ایسی کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ کالی بلی اگر آگے سے گزر جاتی تو کہتے آگے سفر کرنا نصرت سے خالی نہیں ہے۔ ایسی بہت سی جہالتوں پر میرا خاندان بہت یقین رکھتا تھا۔ رانو شام تک کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اگلی صبح میں نے رانو سے کہا کہ جا کر سو جائے، آج اسکول نہ جاؤ، لیکن اماں کی اس بات پر رانو کا رنگ اڑا تھا۔ گھبرا کر کہنے لگی نہیں اماں مجھے چھٹی نہیں کرنی، مجھے اسکول جانا ہے۔ میں نے کہا کہ کل بھی تم بے ہوش ہو گئی تھی، آج رہنے دو، لیکن رانو نہیں مانی۔ کہنے لگی اسے اسکول لازمی جانا ہے، لیکن رانو کے اسکول جانے کی وجہ پڑھائی کا شوق نہیں تھا بلکہ وجہ کچھ اور تھی۔ رانو بے حد خوفزدہ تھی۔ دوسری ایک عجیب وجہ یہ تھی کہ اسکول میں جانے کے بعد ان کے اسکول کو اندر سے تالا لگا دیا جاتا تھا اور اسکول پھر کسی کے لیے نہیں کھلتا تھا۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی، اسکول کو اندر تالا کیوں لگایا جاتا ہے؟ اسکول میں تو ہر وقت کسی نہ کسی کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جب سے رانو اسکول سے آتے ہوئے گری تھی میں رانو کو خود اسکول لینے جانے لگی۔ میں جب اسکول سے اسے لینے کے لیے پہنچی تو اسکول کے گیٹ کا دروازہ اندر سے بند ہوتا۔ میں باہر ہی کھڑی اس کا انتظار کرتی رہتی۔ چھٹی ہوتی تو جب وہ باہر آتی تو وہ یوں ہوتی کہ ابھی گر کے بے ہوش ہو جائے گی۔ میں اس کا بیگ پکڑ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کا ہاتھ برف کی مانند سرد تھا۔ گرمیوں میں بھی اس کا ہاتھ اتنا سرد تھا جیسے برف ہو۔ اس کے چہرے سے بے تحاشا پسینے بہہ رہے تھے۔ بے شک گرمی کا موسم تھا لیکن اتنی بھی نہ تھی جیسی حالت رانو کی ہو رہی تھی۔ میں اسے گھر لائی تو وہ بے حال چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے ٹھنڈا پانی پلایا تو وہ مجھے تھکی تھکی لگ رہی تھی، لیکن ایک عجیب بات تھی، جب وہ اسکول سے واپس لوٹتی تو اماں کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ جلدی سے رانو کا بستہ پکڑتی اور کمرے میں لے جاتی اور کمرہ بند کر لیتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اماں اس کا بیگ کیوں کمرے میں لے جانے لگی ہیں، آخر وہ اس بیگ کا کرتی کیا ہے؟ جب اماں کمرے سے باہر آتی تو بے حد خوش ہوتی، پھر رانو کے لیے روٹی بنانے لگتی۔ رانو کی رنگت اب دن بہ دن پیلی پڑنے لگی تھی، وہ مجھے کچھ کمزور سی بھی لگ رہی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب رانو اس بار اسکول میں فیل ہو گئی تھی۔ ہم سب اس کے رزلٹ سے پریشان تھے سوائے اماں کے۔ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، پھر سے چوتھی جماعت پڑھ لے۔ میں نے کہا اماں مجھے تو لگتا ہے کہ میڈم نے اسے ہی فیل کیا ہے جان بوجھ کر، کیونکہ رانو کی کلاس میں ہی پرنسپل کی بیٹی بھی پڑھتی تھی جو ہر سال بمشکل پاس ہوتی تھی، لیکن وہ اس بار اول پوزیشن میں آئی تھی۔ اب مجھے اکثر رانو کی یونیفارم پر خون کے دبے نظر آنے لگے تھے۔ ایک بار میں نے سوچا کہ رانو سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے رات کو رانو کو اپنی چارپائی پر بٹھا لیا اور اسے پوچھنے لگی کہ وہ فیل کیسے آ گئی، لیکن اس نے مجھے اب کوئی بھی جواب نہیں دیا۔
बस मुझे खाली खाली आंखों से देखती रही। एक बार अब्बा रात को घर आए तो कहने लगे, रानो को स्कूल में एक उस्ताद पढ़ाता है, इससे मेरी अच्छी दुआ सलाम हो गई है, इसलिए वो कल से इसे पढ़ाने आया करेगा। मुझे ये सुनकर कुछ इत्मीनान सा हुआ था। वो तो उस्ताद जवान सा लड़का था। मैं इस वक्त 15 साल की थी और मैं थी भी बहुत खूबसूरत। पहली बार जब वो नौजवान हमारे घर में दाखिल हुआ तो इसने नजरें झुकाने की बजाय पूरे सहन में नजरें दौड़ाई थी। मुझे इसकी ये आदत बहुत बुरी लगी थी। भला इसका क्या काम था कि वो घर में बैठी औरतों को आते जाते देखना शुरू कर दे। अम्मा ने इस शख्स को एक अलग कमरे में बिठा दिया और रानू से कहा कि जाओ पढ़ लो। वो पढ़ने चली जाती। एक बार मैं इस कमरे के सामने से गुजरी तो रानू की सिसकियां सुनकर रुक गई। मैंने जब कमरे में झांकने की कोशिश की तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। रानू इस शख्स के सामने हाथ जोड़ रही थी, कह रही थी, मुझे माफ कर दे, लेकिन अब वो मुझसे सब नहीं होता जो आप चाहते हैं। मैं बहुत थक चुकी हूँ। वो सर कहने लगा कि इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा है और तुम जानती हो कि अगर तुमने वो सब काम नहीं किए तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वो शख्स नहायत गुस्से में रानू को डांटने और धमकाने की कोशिश क्यों कर रहा था। वो ऐसा कौन सा काम रानू से करवाता था। मैंने सर के जाने के बाद रानू से बहुत पूछना चाहा कि वो सर इसे क्या कहता है, लेकिन रानू का रंग मेरी बात सुनकर दो हुआ था। वो कहने लगी कि कुछ नहीं कहता, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं। अब वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती थी। हालांकि पहले तो अपनी क्लास की हर छोटी छोटी बात मुझे आकर बताती थी, लेकिन आजकल मुझसे हर बात छुपाने लगी थी। मुझे तो इस शख्स की नजरें भी अच्छी नहीं लग रही थी। जब भी घर में दाखिल होता तो मुझे देखने लगता। मैं इसे घूरती तो वो बजाय शर्मिंदा होने के मुस्कुराने लगता। अम्मा रोज इस सर को चाय बना कर दे जाती थी। एक बार अम्मा को बुखार था तो मुझसे कहने लगी कि रानो के उस्ताद को चाय बना कर दे आओ। मैंने चाय बनाई और इस शख्स को देने चली गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि जर नसीब जो आप मुझे चाय देने आई है। मुझसे चाय का कप पकड़ते हुए वो बोला। मैंने गुस्से से अपने माथे पर बाल डाले और कमरे से बाहर निकल आई। एक बार फिर से यही हुआ था कि रानो घर आई बेहाल होकर सो की। इसके बाद सो चुका था। उठी, कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे दूर रहो। मैं और अम्मा इसकी बात सुनकर घबरा गई थी। अम्मा मेरे साथ रानो के कदम वाले के पास ले गई। वो शख्स झाड़ू पकड़कर बोला, इस पर एक जिन आशिक हो गया है, इसलिए झाड़ करनी पड़ेगी। फिर वो शख्स झाड़ू पकड़े रानो के मुंह पर फेरने लगा, साथ ही कुछ पढ़ने लगा। रानो इस बात से उलझने लगी कि झाड़ू इसके चेहरे पर फेर रहा था और ये चीज ही ऐसी थी कि किसी के चेहरे पर झाड़ू आ जाए तो वो चिढ़ ही जाएगा। लेकिन वो जाल शख्स कहने लगा कि बड़ा डीठ जिन है, इस लड़की को कुछ दिन मेरे पास रहने दो, ये ठीक हो जाएगी। अम्मा तो शायद फौरन से मान जाती, लेकिन मैंने बर वक्त इनकार करके मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। मैंने कहा कि नहीं, मैं कह रही थी कि ये कहकर मैंने अपनी बहन को वापस ले आए। मेरी वालदा घर आकर मुझ पर बुरे सकने लगी, तुमने रानो का इलाज खराब कर दिया। मैंने कहा कि मैं रानो के मामले ऐसी किसी जाहलियत को होने नहीं दूंगी। मुझे सख्त नजरों से देखने लगी, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। लेकिन एक बार जो कभी मेरी आंखों ने देखा, मुझे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आ रहा था। रानो जब स्कूल से आती तो हमें इसे सीधा अपने कमरे में ले गई और फिर इसे आधे घंटे बाद कमरे से बाहर लाई तो रानो अपने आंसू साफ कर रही थी और अम्मा बेतहाशा खुश थी। मुझे शक होने लगा कि मेरी माँ ज़ाहिर रानो से प्यार जताती है, लेकिन प्यार करती नहीं है। कभी वो रानो का बैग अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लेती है तो कभी रानो को कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। एक बार अम्मी जब रानो को कमरे में लेकर गई तो मैंने खिड़की खोल कर देखना चाहा कि आखिर अम्मा रानो के साथ क्या करती हैं। लेकिन जो कुछ मेरी आंखों ने खिड़की की दूसरी जानब होता देखा तो मैं दंग सी रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसे रानो के बैग में आए कहां से। अम्मा रानो के बैग से पैसे निकाल रही थी और बेतहाशा खुश थी। रानो वही थी, कहने लगी, अम्मा मुझसे अब ये काम नहीं होता, मुझसे ये काम मत करवाया कर। लेकिन मेरी माँ इसे डांटने लगी, कहने लगी, चुपचाप वही काम करती रहो जो तुम्हारा सर कहता है। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि अम्मा भी जानती थी कि इसका सर इसे क्या काम करने को कहता है। एक बार मैं रानो की एक सहेली के पास चली गई। वो रानो की पक्की दोस्त थी। रानो इससे सारी बातें करती थी। मैंने सोचा कि इससे पूछकर देखती हूँ कि रानो के साथ मसला क्या है। जब मैंने इससे बात पूछी तो इस बच्ची की अपनी रंगत भी उड़ी गई थी। कहने लगी, आप अपनी माँ से पूछ ले। मैंने कहा कि तुम बताओ आखिर स्कूल में होता क्या है जो दरवाजे को अंदर से ताला लगा होता है। वो कहने लगी कि मैं नहीं बता सकती, सर मुझे मार देंगे। मुझे हैरत होने लगी। रानो की दोस्त भी रानो की तरह घबराई हुई थी। इसका मतलब कि वो सर इस बच्ची को भी हरासा करने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा खेल बच्चों के साथ पढ़ाई के नाम पर खेला जा रहा है। मैं अगले रोज स्कूल चली गई। वो छुट्टी का वक्त नहीं था, इसलिए इसके अंदर से ताला लगा हुआ
ہوا تھا۔ اسکول کی دیواریں کافی اونچی اونچی سی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ دیوار پھلانگوں کیسے۔ پھر مجھے ایک جگہ سیمنٹ کے بلوک نظر آ گئے۔ میں نے 2-3 بلوک اسکول کی بیرونی دیوار کے پاس رکھے اور اس پر چڑھ گئی۔ اسکول کا میدان بالکل خالی تھا۔ میں اسکول کی پچھلی جانب تھی، وہیں سے اندر کو گئی۔ مجھے صرف وہاں چھوٹے بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے کلاسز کی کھڑکیاں کھول کر جھانکنا شروع کیا۔ بچے پڑھ رہے تھے، لیکن پھر میں پچھلی جانب والے دروازہ کھولتے دیکھا۔ پیچھے ہٹ کر دیوار کی آڑ میں چھپ کر دیکھنے لگی۔ وہی سر بچوں کو اندر لے کر آ رہا تھا۔ تقریباً 15 بچے تھے جنہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان بچوں میں ایک رانو بھی تھی۔ وہ سر نہایت غضبناک لہجے سے بولا کہ جاؤ جا کر اپنا یونیفارم پہنو، اور خبردار جو تم لوگوں نے اپنے گھر میں کچھ بھی بتایا۔ تو سب بچے سر کے لہجے سے سہم گئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ان بچوں کو بھیک منگوانے کے لیے لے کر جاتا ہے۔ وہ بچے اندر جانے لگے تو سر نے رانو کو اپنے پاس بلایا اور وہ ڈرتے ڈرتے سر کے پاس پہنچی تھی۔ تو سر نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور تھوڑے سے پیسے رانو کو دے دیے۔ کہنے لگے کہ یہ اپنے بیگ میں ڈالو، اپنی ماں کو دے دینا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ میری ماں کو پیسے کیوں بھیج رہا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی، وہ ساری بات اپنے والد کو بتا دی۔ میری ماں کی انہیں دیکھ کر حالت خراب ہوئی تھی۔ میرے والد نے غضبناک لہجے میں جب سب کو سچ پوچھا تو وہ رونے لگی۔ کہنے لگی کہ رانو میری سکی بہن نہیں ہے بلکہ میری پھپھو کی بیٹی تھی۔ پھپھو رانو کی پیدائش کے فوراً بعد مر چکی تھی، اس لیے رانو کو ہم پالنے لگے۔ میری ماں کو رانو شروع سے ہی پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے جب رانو اسکول جانے لگی تو انہیں یہ جیلس ہونے لگی کہ میرے بھائیوں کے معاملے میں تو میرے ابا بالکل مانتے نہیں تھے اور اپنی بانجی کو اسکول بھیجنے لگے۔ اس لیے میری ماں نے ایک بار رانو کو بازار میں بھیک مانگتے دیکھ لیا، اس لیے اس بار یہ راز پہلے ہی کھل چکا تھا۔ لیکن اس نے ہمیں یہ بتانے کے لیے سر سے یہ کہا کہ اگر وہ انہیں بھی کچھ پیسے دے دے تو وہ پولیس کو نہیں بتائے گی۔ لیکن اس نے ایسی باتوں پر بر وقت انکار کر کے مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں یہ کہہ نہیں رہی بلکہ میں اپنی بہن کو واپس لے آئی۔ میری والدہ گھبرا کر مجھ پر برسنے لگی، تم نے رانو کا علاج ختم کروا دیا۔ میں نے کہا میں رانو کے معاملے میں ایسی کسی جہالیت نہیں ہونے دوں گی۔ میری ماں مجھے روز نظروں سے دیکھنے لگی لیکن مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا، مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب رانو اسکول سے آتی تو امی سے سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی اور پھر آدھے گھنٹے بعد جب کمرے سے باہر لائیں تو رانو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور اماں بے حد خوش تھی۔ مجھے شک ہونے لگا کہ میری ماں بظاہر رانو سے پیار جتاتی ہے لیکن پیار کرتی نہیں ہے۔ کبھی وہ رانو کا بیگ اپنے کمرے میں لے جا کے دروازہ بند کر لیتی ہے تو کبھی رانو کو کمرے میں لے جا کے دروازہ بند کر لیتی۔ 15 سال کی تھی اور میں تھی بھی بہت خوبصورت۔ پہلی بار جب وہ نوجوان ہمارے گھر میں داخل ہوا تو اس نے نظریں جھکانے کی بجائے پورے شہر میں نظریں دوڑائی تھی۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت بری لگی تھی۔ بھلا اس کا کیا کام تھا کہ وہ گھر میں بیٹھی عورتوں کو آتے ہی دیکھنا شروع کرتے۔ اماں نے اس شخص کو ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا اور رانو سے کہہ دیا کہ جاؤ جا کر پڑھ لو، اور وہ پڑھنے چلے جاتی۔ ایک بار میں اس کمرے کے سامنے سے گزری تھی، رانو کی سسکیاں سن کر رک گئی۔ میں نے جب کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی تو میری انتہا نہ رہی۔ رانو اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے معاف کر دے سر، لیکن اب وہ مجھ سے سب کچھ نہیں ہوتا جو آپ چاہتے ہیں، میں تھک جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگے اس میں تمہارا بہت بڑا فائدہ ہے اور تم جانتی ہو اگر تم نے یہ سب کام نہیں کیے تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ گرمیوں میں اس کا ہاتھ اتنا سرد تھا جیسے برف ہو، اس کے چہرے سے بے تحاشا پسینے بہ رہے تھے۔ بے شک گرمی کا موسم تھا لیکن اتنی بھی نہ تھی جیسی حالت رانو کی تھی۔ میں اسے گھر لائی تو وہ بے حال چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے ٹھنڈا پانی پلایا، وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، جب بھی وہ اسکول سے واپس لوٹتی تو اماں کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ جلدی سے رانو کا بستہ پکڑتی اور کمرے میں لے جاتی اور کمرہ بند کر لیتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اماں اس کا بیگ کیوں کمرے میں لے جاتی ہیں، وہ اس کے بیگ کا کرتی کیا ہے۔ جب اماں کمرے سے باہر آتی تو بے حد خوش ہوتی، پھر رانو کے لیے روٹی بنانے لگتی۔ رانو کی رنگت اب دن بہ دن پیلی ہونے لگی تھی، وہ مجھے کچھ کمزور سی بھی لگ رہی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب رانو اس بار اسکول میں فیل ہو گئی تھی۔ ہم سب سے بتانے لگی، وہ شخص مان گیا۔ میرے والد نے میری ماں کو اچھی خاصی سنا دی تھی اور اس کے بعد اسکول میں ہونے والے غیر اخلاقی کام کی شکایات پولیس کو کر دی اور وہ سر کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ وہ سر پکڑا جا چکا تھا اور وہ سب بھی پکڑے گئے جو سر کے ملکیہ کام کر رہے تھے۔ رانو بہت خوش تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، میری شادی بھی ہوگی۔ میرا شوہر پڑھا لکھا تھا، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میری بہن رانو ڈاکٹر بن چکی تھی اور اسی گاؤں میں کلینک کھول کر غریبوں کا مفت علاج کر رہی تھی۔ میرے والد کی پورے گاؤں میں واہ واہ ہونے لگی کہ امجد کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ رانو کی وجہ سے گاؤں والوں کی سوچ بدل گئی تھی۔ اب وہ لوگ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانے لگے تھے۔ میرا خواب پورا
پورا ہو گیا تھا۔ میں بے حد خوش تھی۔ جس چیز کی بنیاد میں نے رکھی تھی مجھے وہ اپنا خواب پا تکمیل تک پہنچتا نظر آ رہا تھا۔ میں خود تو نہیں پڑھ سکی تھی لیکن میری ایک جرت نے لڑکیوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھول دیے تھے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کے اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔